موت کے بعد پھر کیا ہوگا؟ موت کے بعد کیا ہوگا؟ یہ جواب بھی اللہ نے دیا ہے۔ موت کے بعد کیا ہوگا؟ ایک بہت بڑا طبقہ کہتا کچھ بھی نہیں ہوگا، مر گئے، مٹی ہو گئے۔ اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً۔ جو کبھی کوئی قبر سے نکل کے آیا کہ پاناما میں قبر پھٹی اور آدمی نکل کے باہر آ گیا؟ کون آیا ہے؟ آج تک کوئی نہیں آیا۔ ہم بھی مر کے واپس نہیں آئیں گے جب ہڈیاں بھی چورا چورا ہو گئیں، بالکل سرما ہو گئیں۔ اب اس سے کون زندہ کرے گا؟ آسمن وائل آیا ہمارے نبی کے پاس اور اس کے ہاتھ میں پرانی ہڈی بالکل نرم ہو گئی، تو اس نے آپ کے سامنے ہڈی کو ایسے مسلا، ایسے تو وہ بالکل سرما بن گئی، تو اس کو پھونک ماری تو ہوا میں اڑ گئی۔ تو وہ کہنے لگا اے محمد تیرا رب اسے زندہ کرے گا، تیرا رب اسے زندہ کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً جبریل اتارا کہ اس کم وقت کو بتا، اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین۔ دیکھو اس کو جس کو میں نے گندے پانی سے بنایا، آج مجھ سے جھگڑا کر رہا ہے۔ وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ قال من یحیی العظام وہی رمیم۔ اور مجھ سے دلیلیں مانگتا ہے اور مجھے مثالیں دیتا ہے اور مجھے کہتا ہے اس پرانی ہڈی کو کون زندہ کرے گا جو سرما بن گئی؟ قل یحییہا الذی انشأہا اول مرہ۔ بتاؤ میرے حبیب کہ اسے وہ زندہ کرے گا جس نے اسے بنایا اور پیدا کیا۔ وہو بکل خلق علیم۔ ہر مخلوق پر اس کی نظر ہے، اندھیرا اجالا برابر ہے، اوپر نیچے برابر ہے، زمین کا اندر زمین کا اوپر برابر ہے، سمندر کے اوپر سمندر کے نیچے برابر ہے۔ 800 میٹر کے بعد سورج کی روشنی سمندر کے اندر سفر نہیں کر سکتی۔ 800 میٹر کے بعد نیچے اندھیرا ہے، کالی رات ہے، اوپر 12 بجے کا سورج ہے اور آسمان صاف ہے اور چمکتی دھوپ ہے، اور سمندر میں 800 میٹر کے بعد اندھیرا ہے اور اس میں کھرب ہا کھرب ملین ٹریلین اللہ مچھلیوں کو پیدا بھی کرتا ہے، زندگی بھی دیتا ہے، رزق بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے، غذا بھی پہنچاتا ہے۔ کسی ایک سے ایک لمحے کے لیے میرا رب غافل نہیں ہے۔ لا يعزب عن ربك من مثقال ذرہ۔ ایک ذرے سے ایک ذرہ بھی تیرے رب کی نظر سے چھپ نہیں سکتا۔ اینما تکونوا یأت بکم اللہ جمیعا۔ جدھر جاتے ہو چلے جاؤ، اللہ کھینچ کے واپس لائے گا، اپنے سامنے کھڑا کرے گا۔ تو موت کے بعد کیا ہے؟ میں مختصر ہر چیز کا جواب قرآن سے دے رہا ہوں۔ موت کے بعد کیا ہے؟ تو میرا رب کہتا ہے یوم نسیر الجبال۔ میرا رب کہتا ہے پہلے ایک ہے طارق جمیل کی موت اور ایک ہے کل کائنات کی موت۔ ابھی مارتا ہوں ایک ایک کو اور ایک دن ماروں گا سب کو۔ وہ کیا ہے؟ اذا وقعت الواقعہ، اس نے ہونا ہے۔ لیس لوقعتها کاذبہ، اسے روک کوئی نہیں سکتا، اسے جھٹلا کوئی نہیں سکتا۔ خافضۃ الرافعہ، کچھ اونچے کچھ نیچے۔ کیسے ہوگا؟ اذا رجت الارض رجا، زمین میں زلزلہ۔ وبست الجبال بسا فکانت ہباء منبثا، اور پہاڑ تھر تھرائے کپ کپائے اور ریزہ ریزہ ہو گئے۔ یہ ایک دن آنے والا ہے۔ یوم تشقق السماء، آسمان پھٹے گا۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت۔ ہر شے اکھڑ گئی، ہر شے کو اکھاڑ پچھاڑ دیا۔ اذا الشمس كورت، سورج۔ واذا النجوم انكدرت، ستارے۔ واذا الجبال سيرت، پہاڑ۔ واذا العشار عطلت، جانور۔ واذا البحار سجرت، یہ تمہارا دو سمندر، یہ سب میرا رب کہتا ہے مٹا دوں گا، ختم کر دوں گا، کچھ باقی نہیں چھوڑوں گا۔ کل من علیہا فان، ہر شے کو فنا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ایک تیرے رب کو بقا ہے، باقی سب کو موت ہے۔ سب کو موت دے کر پھر اللہ ملک الموت سے پوچھے گا، موت کے فرشتے سے، کون باقی ہے؟ حالانکہ اللہ کو پتہ کون باقی۔ زمین والے مر گئے، آسمان والے مر گئے، پیچھے رہ گئے 4 فرشتے جنہوں نے عرش کو پکڑا ہوا ہے اور 4 فرشتے جو اللہ کے مقرب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کون باقی؟ وہ کہے گا یا اللہ بھائی یہ فرشتے باقی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے عرش کے فرشتوں کو موت دے دو، تو دھڑم گریں گے عرش کے فرشتے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کون باقی؟ تو وہ کہیں گے یا اللہ یہ جبریل، میکائیل، اسرافیل اور تیرا غلام۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جبریل، میکائیل مر جائیں،
تو اللہ کا عرش بول پڑے گا، عرش یا اللہ جبریل میکائیل کو بچا لو، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسکت فقط کتبت الموت علی من کان تحت عرشی، چپ ہو جاؤ، میرے عرش کے نیچے سب کو مرنا ہے۔ یہ کیا دنیا ہے، یہ کیا دنیا ہے؟ کس کے پیچھے ایمان کے سودے ہو رہے ہیں، کس کے پیچھے جھوٹ بول بول کے مال بیچے جا رہے ہیں، کس کے پیچھے رشتے اور ناتوں کو توڑا جا رہا ہے، کس کے پیچھے بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے۔ یہ کیا ہے، یہ کیا دھوکہ ہے، یہ دھوکے کا گھر، یہ مچھر کا پر، یہ مکڑی کا جالا۔ گزر جاؤ اس سے اپنی آخرت کا سامان تیار کرتے ہوئے۔ پھر اللہ کہے گا کون باقی؟ کہے گا یا اللہ اسرافیل اور تیرا غلام۔ اسرافیل کے ہاتھ میں وہ سور ہے جو پھونک رہا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کہے گا اسرافیل مر جائے، وہ گیا اسرافیل، اور جو سور تھا وہ اڑ کر جیسے یہ فانوس لٹکا ہوا چھت کے ساتھ، ایسے عرش کے ساتھ جا کر وہ لٹک جائے گا سور۔ پھر اللہ کہے گا کون باقی؟ تو اب ملک الموت کی ٹانگیں کانپنے لگ جائیں گی، سب کی روح نکالنے والے کی باری آئی کہ اللہ وہ سب تو اوپر تو ہے اور نیچے میں ہوں۔ تو میرا اللہ کہے گا مت، مر جا، تو بھی میری ایک مخلوق، خلق من خلق۔ تو ملک الموت ایک چیخ مارے گا، ایسی چیخ مارے گا کہ زمین آسمان ہوتے تو پھٹ جاتے، وہ پہلے ہی پھٹ چکے ہیں۔ سب کو موت دینے کے بعد اللہ کہے گا من کان لی شریکا فلیات، کوئی ہے میرے مقابلے تو آؤ آؤ، من کان لی شریکا فلیات، کوئی میرے مقابلے میں ہے تو آؤ آؤ، من کان لی شریکا فلیات، کوئی میرے مقابل ہے تو آؤ آؤ۔ کون آئے؟ سب کو تو موت دے چکا۔ پھر اللہ زمین آسمان کو جھٹکا دے، کہے گا انا الملک، میں بادشاہ ہوں۔ پھر دوسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا القدوس السلام المومن، میں ہوں قدوس سلام مومن۔ پھر تیسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا این الملوک، بادشاہ کہاں؟ این الجبارون، ظالم کہاں ہیں؟ این المتکبرون، تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ لمن الملک اليوم، آج بادشاہ کون ہے؟ کوئی ہو تو جواب دے۔ پھر اللہ خود کہے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ کی بادشاہی ہے، اللہ کی بادشاہی ہے، اللہ کی بادشاہی ہے جسے زوال نہیں، زوال نہیں۔ عباسی خلیفہ واسق باللہ مرنے لگا 32 سال کی عمر، تو جب موت نے، جب بڑا ظالم تھا، بڑے علماء شہید کے اس خلق قرآن کے مسئلہ، تو جب موت نے جھٹکا دیا تھا یا من لا یزال ملکہ ارحم من زال ملکہ، اے وہ بادشاہ جس کا ملک ختم نہیں ہو سکتا، اس پہ رحم کر جس کا ملک ختم ہو گیا، ملک ختم ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانا الذی اعیدها، میں نے دنیا کو بنایا، میں نے مٹایا، اب دوبارہ زندہ کروں گا۔ اب اگلا مرحلہ آ گیا، وہ کیسے ہوگا؟ وہی اللہ نے قرآن میں بتایا، وہ کیسے ہوگا؟ یوم نسیر الجبال، ہم پہاڑوں کو ہٹا دیں گے، سمندر مٹا دیں گے، وتری الارض بارزہ، زمین ننگی ہوگی، کھلی، نہ پہاڑ، نہ صحرا، نہ دریا، نہ سمندر، نہ جھیل، نہ ساؤتھ پول، نہ نارتھ پول جہاں برف جمی ہوئے، قاعا صفصفا، وحشرناہم، اور پھر میں تمہیں جمع کروں گا، فلم نغادر منہم احدا، ایک بھی پیچھے نہیں چھوڑوں، کس لیے؟ لقد احصاہم، میں نے گھیرے میں لیا ہوگا، وعدہم عدا، ایک ایک کو گن گن کے اٹھاؤں، وَقُلٌّ آتِيهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور آج تم سب اکیلے اکیلے میری بارگاہ میں پیش کیے جاؤ گے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، میں نے تمہیں جیسے ماں کے پیٹ سے تنہا نکالا تھا، آج تمہیں تنہا نکالوں گا۔ عُرَاةً حُفَاةً غُرْلًا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، ننگے بدن، ننگے سر، ننگے پاؤں اللہ تعالیٰ اٹھائے گا قبروں سے۔ ہو خبر پھٹے گی، قبر پھٹے گی، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ تو جنہوں نے اللہ کو ناراض کیا ہوگا وہ قبر سے نکلتے ہی کہیں گے یہ تو وہ دن آ گیا جس سے ہمیں لوگ ڈراتے تھے، تیاری کر لو تیاری کر لو۔ تو کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، قرآن سورہ یاسین، کہیں گے ہائے ہمیں کس نے اٹھا دیا،
ارے ہمیں موت ہی دے دو، یہ کس نے اٹھا دیا؟ تو جنہوں نے اچھی زندگی گزاری ہوگی وہ قبروں سے، وہ بھی قبروں سے نکلیں گے تو وہ ان کو جواب دیں گے، ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہی تو وہ دن ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اور نبیوں نے سچی خبر سنائی تھی، اسی کے لیے تو ہم تیاری کرتے رہے، تم غافل رہے۔ پھر میرا رب جمع کرے گا سورے، کیسے جمع کرے گا؟ یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ، آج تم سب اللہ کے بارگاہ میں پیش ہوگے، کوئی چھپ نہ سکے، سب کھڑے ہوئے ہیں۔ اور پھر کیا ہوگا؟ وجاء ربک والملک صفا صفا، پہلے فرشتے آئیں گے، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان کے فرشتے آئیں گے، پھر میرے رب کا عرش آئے گا، وجاء ربک والملک صفا صفا، میرا رب آئے گا، ویحمل عرش ربک فوقہم یومئذ ثمانیہ، 8 فرشتوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہوگا، 8 فرشتوں نے، آج اب 4 ہیں، اس دن 8 ہوں گے، انہوں نے اٹھایا ہوا ہوگا، اور وہ اوپر سے نیچے آئے گا اللہ کا عرش، اس کی آواز اور دہشت سے سارا مجمع مرد عورت بے ہوش ہو کے گر جائے گا، سب بے ہوش، کیا نبی، کیا شہید، کیا بڑے، کیا۔ پھر میرے نبی نے فرمایا سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گا، سب سے پہلے مجھے ہوش ہے، میں کھڑا ہو کر دیکھوں گا تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کا پایا پکڑ کے کھڑے ہوں گے۔ تو آپ نے فرمایا مجھے نہیں پتا وہ مجھ سے پہلے بے ہوش میں آئے یا اللہ نے ان کو بے ہوشی نہیں کیا، اس بے ہوشی کے بدلے میں جو دنیا میں دے دی تھی، جب انہوں نے کہا تھا تجھے دیکھنا چاہتا ہوں تو اللہ نے کہا نہیں دیکھ سکتے، اب تھوڑا دکھا دے، تو اللہ نے تجلی ڈالی تو 40 دن کے لیے بے ہوش ہو گئے، 40 دن کے بعد ہوش آیا، تو سب سے پہلے میرے نبی کو ہوش آئے، پھر باقیوں کو ہوش آئے گا، پھر اللہ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو جوڑا پہنائے گا، اول من یکسا ابراہیم، انبیاء بھی ننگے اٹھائے جائیں گے، تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے گا، پھر اللہ اپنے فرمایا اس کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے پہنائے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو سارے انبیاء کو پہنائے گا، اس کے بعد کون ہے؟ ڈاکٹر صاحب، صدر صاحب، وزیر صاحب، کون؟ اس کے بعد آپ نے فرمایا اللہ مؤذنین کو کپڑے پہنائے گا، مؤذن وہ تمہارے تنخواہ لینے والا، ہر کوئی ڈانٹتا ہے جس کو اذان دیر سے کیوں دی، اذان جلدی کیوں دی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ مؤذن کو کپڑے پہنائے گا، پھر اس کے بعد اپنے اپنے درجات کے مطابق اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا پہنائے گا، پھر میرا رب کہے گا یا عبادی انی انصت لکم منذ ان خلقتکم الی یوم احییتکم، میرے بندو میں نے تمہیں پاناما میں پیدا کیا، پیدا ہونے سے موت تک میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا، صرف تمہیں دیکھتا رہا، تمہاری سنتا رہا، فالیوم انصتوا لی، آج میں بولوں گا تم سنو گے، ہذہ صحفکم تقرأ علیکم، ابھی میں تمہاری فائل کھولنے والا ہوں، یوم تبلی السرائر فما لہ من قوت ولا ناصر، دنیا میں پردے ڈالتا ہوں، رات کو زنا ہو رہا ہے پردے ڈال رہا ہے، رات کو تہجد کوئی پڑھ رہا ہے پردے ڈال رہا ہے، ایک رات کو ننگا ناچ دیکھ رہا ہے اللہ پردے ڈال رہا ہے، ایک رات کو دعائیں مانگ مانگ کے رو رہا ہے اللہ پردے ڈال رہا ہے، ایک جھوٹ بول کے سودا بیچ رہا ہے اللہ پردہ ڈال رہا ہے، ایک سچ بول کے بیچ رہا ہے اللہ تعالیٰ پردہ ڈال رہا ہے، لیکن کہ یوم تبلی السرائر، آج ہم پردے اٹھا دیں، ہم کہیں گے وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، آج نافرمانوں کو الگ کر دو۔ ہاں یہ دنیا جزا سزا کی جگہ نہیں ہے، یہ امتحان ہے، پھر میرا رب کہے گا جنت آئے، ازلفت الجنت للمتقین، پھر میرا رب کہے گا جہنم آئے، وبرزت الجحیم للغاوین، پھر رب کہے گا پل صراط بچھایا جائے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، پھر اللہ فرمائے گا ترازو لایا جائے، ترازو، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، پھر میرا رب کہے گا حساب شروع کیا جائے، بلاؤ فلاں بن فلاں کو بلاؤ، یجاء بابن آدم یوم القیامہ فیوقف بین یدی اللہ تعالی کأنہ بزج، ہر آدمی کو، فرشتے، مرد کو، عورت کو اللہ کے سامنے جب کھڑا کریں گے تو ایسے کانپے گا جیسے چھوٹا بکری کا بچہ کانپتا، ایسے کانپ رہا ہوگا ایسے، تو اللہ تعالیٰ کہے گا اعطیتک وخولتک وانعمت علیک ارنی ماذا صنعت فیہا، میرے بندے تجھے پاناما میں بہت کچھ دیا تھا تو آج کیا لائے ہو میرے لیے، دکھاؤ تو صحیح، تو جو اسی کے چکر میں پڑا رہا اور آگے کچھ نہ بھیجا، وہ کہے گا یا رب جمعتہ وثمرتہ وترکتہ اکثر ما کان، یا اللہ وہ تو میں وہیں پاناما میں چھوڑ کے آ گیا، اگر اجازت ہو تو میں لے آؤں، تو اللہ کہے گا پاناما تو مٹ چکا ہے، تو میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں نہیں وہ نہیں، ارنی ماذا قدمت، جو پیچھے چھوڑ کے آئے ہو میں اس کا سوال نہیں کر رہا، جو آج لائے ہو وہ کدھر ہے،
لاؤ بھائی، اس کی اچھائی بھی لاؤ، برائی بھی لاؤ، نیکی بھی لاؤ، گناہ بھی لاؤ، اچھا بھی لاؤ، برا بھی لاؤ، جھوٹ بھی لاؤ، سچ بھی لاؤ، آج لاؤ، بندگی بھی لاؤ، غفلت بھی لاؤ، ظلم بھی لاؤ، عدل بھی لاؤ، ہر چیز کو تولو۔ دنیا میں آپ چیزیں تولتے ہو، آخرت میں اللہ عمل تولے گا۔ ہائے ہائے، جس کے عمل گھٹ گئے اور گناہ بڑھ گئے تو اللہ اکبر، ایک فرشتہ اعلان کرے گا، ان فلان من فلان قد خفت موازینہ وشقی شقاء لا یسد بعدہ ابدا، فلاں فلاں کا بیٹا، فلاں فلاں کی بیٹی، اس کی نیکیاں گھٹ گئیں، وہ ہار گیا، وہ ہار گئی، اب یہ کبھی کامیاب نہ ہوگا۔ تو اللہ کہے گا خودو ہو، پکڑو۔ تو پولیس آتی ہے، پکڑ، ہتھ کڑی لگاتی ہے، تو اللہ کی پولیس آئے گی، وہ کیسے پکڑے گی؟ مجھے دیکھو، میری طرف دیکھو، تو اللہ کی پولیس آئے گی تو مجرم کو یہاں سے پکڑے گی، یہاں سے، یہاں ہاتھ ڈالیں گے یہاں، اور اس کو ایسے کھینچیں گے، ٹھک، تو اس کا پورا جبڑا باہر نکل جائے گا، تو ایسے گرے گا چکر کھاتا ہوا، پھر اٹھ کر کہے گا رحم کرو، رحم کرو، رحم کرو۔ وہ کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کیسے کریں؟ تو سرابیلہم من قطران، آگ کا لباس پہناؤ، وتغشی وجوہہم النار، آگ کی ٹوپی پہناؤ، یوم نسوق المجرمین الی جہنم وردا، انہیں بھوکے پیاسے آگ میں ڈال دو، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا۔ نیکوں کے جانے کا طریقہ اور ہوگا، نافرمانوں کے جانے کا طریقہ اور ہوگا۔ کوئی عورت غلط ہوگی، ہار جائے گی تو اس کو منہ میں ہار نہیں ڈالیں گے، اس کو سر کی چوٹی سے پکڑیں گے، بالوں سے، اور اس کو سے جھٹکا دیں گے، تو ایسے کلا بازیاں کھاتی ہوئی گرے گی، کہے گی رحم کرو، رحم کرو۔ وہ کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کہاں سے رحم کر۔ یہ ہارے ہوئے لوگ ہیں، یہ سب کچھ ہونے والا ہے، یہ سب کچھ ہونے والا ہے۔ اور اگر اس کی نیکیاں بڑھ جاتی ہیں، اوہو، تو میرا رب اعلان، تو فرشتہ اعلان کرے گا فلاں فلاں کا بیٹا کامیاب ہو گیا، نیکیاں بڑھ گئیں، مبارک ہو، مبارک ہو۔ تو میرا رب کہے گا کیا کہے گا؟ قرآن سے ہی سنو، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آ گیا، یہ کامیابی کی نشانی، نیکیاں بڑھ گئیں، تو ایک نعرہ لگائے گا۔ آدمی جب خوش ہوتا ہے تو نعرے مارتا ہے نا، جب زیادہ خوشی چڑھتی ہے تو نعرے لگاتا ہے، تو چھوٹے بچے بھی خوش ہوتے ہیں تو چیخنا شروع کر دو، ہو ہا کرتے ہیں۔ تو جب وہ دیکھے گا کہ میرے لیے جنت ہو گئی تو ایک نعرہ لگے گا، ہو، تو وہ کہیں گے تمہیں کیا ہوا؟ تو اس کے نعرے کو قرآن نے لفظ بنا دی، اس کے نعرے کو قرآن نے لفظ بنایا، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آیا، فَيَقُولُ هَاؤْمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، وہ ایک نعرہ، یہ جو ہاؤم ہے نا، یہ لفظ نہ، یہ نعرہ ہے، تو وہ کہیں گے کیا ہوا؟ کہے گا اقرؤوا کتابیہ، میرا پیپر دیکھو، میں پاس ہو چکا، میرا پیپر دیکھو۔ وہ کہے گا تو کیسے پاس ہو گیا؟ کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پتا تھا میرا رب پاناما میں میرا ٹیسٹ لے رہا ہے، میں تیاری کرتا رہا، میں خالی ڈالر نہیں جوڑتا رہا، میں تیاری کرتا رہا۔ تو اب اللہ کا جواب آ رہا ہے، اب اللہ کہہ رہا ہے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخالية۔ میرے بندے کو جنت مبارک ہو، میرے بندے کو اعلیٰ زندگی مبارک ہو، عالی شان جنت مبارک ہو، جنت کے تحفے، جنت کے پھل مبارک ہوں، جس کے گچھے لٹکے ہوئے تمہارے سروں کے اوپر مبارک ہوں۔ یا آپ کے انگور کا گچھا اتنا سا ہوتا ہے نا، دیکھیں اتنا سا ہوتا ہے، ابھی روزانہ کھانے پر نظر آتا ہے، اتنا سا کچھ ہوتا ہے۔ تو ایک بدو نے اللہ کے نبی سے پوچھا، یا رسول اللہ، جنت میں انگور ہیں؟ آپ نے کہا ہیں۔ وہ کہنے لگا ایک گچھا کتنا بڑا ہوتا ہے؟ تو آپ نے کہا ایک کوا ایک مہینہ سیدھا اڑتا جہاں پہنچے گا اتنا بڑا جنت کے انگور کا ایک گچھا ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ملک الموت اترتا ہے، اس کے ساتھ 4 فرشتے ہوتے ہیں، وہ 4 فرشتے آتے ہیں، اس کی پٹائی شروع کر دیتے ہیں۔ ابھی پرسوں یہ حدیث میں نے پڑھی ابن ماجہ میں کہ ملک الموت کہتا ہے ایتھا النفس الخبیثہ کانت فی الجسد الخبیث، اے خبیث روح جو خبیث جسم میں تھی، اخرج باہر آؤ۔ اب وہ واپس تو ہو نہیں سکتا، اپنے آپ کو روک تو سکتا نہیں، تو وہ حیران پریشان خوف زدہ، تو اس کے جواب میں اس کو ملک الموت کہتا ابشری بحمیم و غساق،
وآخر من شکلہ ازواج، تیار ہو جاؤ خوفناک عذاب کے لیے اور کھولتے پانیوں کے لیے، کانٹے دار جھاڑیوں کے لیے اور بے شمار عذاب کی شکلوں کے لیے۔ تو اس کی روح کو جب کھینچتے ہیں تو رگ رگ سے وہ کٹ کٹ کے نکلتی ہے، تو سارا وجود زیر و زبر ہوتا ہے۔ سکرات کا درد ساری دنیا کے دردوں پر حاوی ہے۔ جب اس کی روح نکلتی ہے اور اس کو لے کر آسمان پر چلتے ہیں تو دروازے پر پہنچتے ہیں تو اندر سے فرشتے پوچھتے ہیں کون ہے؟ کہتے ہیں فلاں فلاں کا بیٹا ہے۔ کا نفس خبیثہ فی الجسد الخبیث، یہ تو وہی بدماش ہے جو بدماش جسم میں تھا، یہ وہ بدبخت روح ہے جو بدبخت جسم میں تھی، اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھل سکتے، اسے واپس کر دیا جائے۔ تو آسمان کے دروازے لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے اور ان کے لیے جنت کے دروازے نہیں کھلیں گے۔ پھر یہ وہاں سے نیچے گرائے جاتے ہیں جو اللہ کا قید خانہ ہے سجین، وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم، وہ تمہیں خبر نہیں کہ وہ کیا خوفناک قید خانہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اسے وہاں دھکیل دیا جاتا ہے۔ پھر قیامت تک اس کے لیے انتظار کی گھڑیاں ہیں اور عذاب کی شدت ہے۔ اور جب کوئی نیک آدمی اللہ تعالیٰ کے دربار میں جانے کا اس کا وقت آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزل من غفور الرحیم۔ جب کوئی نیک مرد عورت کے جانے کا وقت آتا ہے تو اس کے لیے بھی فرشتے آتے ہیں اور آ کر اس کو خوشخبری دیتے ہیں اور آ کر اس کو تسلی دیتے ہیں کہ آپ غم نہ کریں، پیچھے والے بھی آپ کو مل جائیں گے، آپ خوف نہ کریں، آگے ساری منزلیں آپ کے لیے آسان ہیں، آپ کے لیے جنت بھی تیار ہے، رب بھی مہربان ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ملک الموت اور 4 فرشتے آتے ہیں، وہ 4 فرشتے اس کو سہلاتے ہیں، دباتے ہیں کہ موت کا درد اسے محسوس نہ ہو۔ اور ملک الموت فرماتے ہیں ایتھا النفس الحمیدہ کانت فی الجسد الحمید اخرجی، اے نیک روح جو نیک جسم میں تھی باہر آؤ، کیا کرو؟ وَأَبْشِرِي بِرَوْحٍ وَرَيْحَانٍ وَرَبٍّ رَاضٍ عَنْكِ غَيْرِ غَضْبَانٍ، آپ کو بشارت ہو آپ کے لیے جنت تیار ہو چکی ہے اور وہاں کی ساری نعمتیں آپ کے لیے میسر ہو چکی ہیں اور اللہ آپ پہ راضی ہو چکا ہے اور اللہ آپ پہ خوش ہو چکا ہے۔ اس پر اس کی روح کو نکالا جاتا ہے، پھر سارے فرشتے اس کو استقبال کے ساتھ جب آسمان پر لے جاتے ہیں تو اندر سے پوچھتے ہیں کون ہے؟ کہ فلاں فلاں کا بیٹا، فلاں فلاں کی بیٹی۔ کہتے ہیں نفس حمیدہ فی جسد حمید، یہ تو نیک روح تھی جو نیک جسم میں تھی، مرحبا بہی، اس کو ہم سب استقبال کس کا کرتے ہیں۔ اور ایک دم آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، پھر وہ پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا سارے آسمان پار کرتا ہوا اللہ پاک کے عرش کے نیچے جھک کے جا کر، مرد ہے یا عورت، وہاں جا کر سجدے میں سر رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں اس نے ہمیں خوش کیا، ہم اسے خوش کریں گے، اور اس کو عافیت کے ساتھ وہاں آسمان میں، پہلے آسمان سے لے کر اللہ کے عرش تک یہ سب ویٹنگ روم بنے ہوئے جہاں اللہ اپنے اپنے درجات کے مطابق جنت والوں کو ٹھہراتا ہے، اور وہ انتظار گاہ ہے اور وقت ختم ہو جاتا ہے، لہٰذا انتظار کی جو تکلیف ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ وقت ختم تو انتظار کا احساس ختم اور ٹائم کے گزرنے کا احساس ختم۔ تو جیسے اصحاب کہف کو اللہ نے غار میں داخل کر کے تو غار کے اندر سے وقت کو نکال کے باہر پھینک دیا، باہر 300 سال گزرے، اندر آدھا ہی دن گزرا تھا۔ وہ جب اٹھے ہیں تو وہ 25 برس کا نوجوان 325 سال کا ہو کے نہیں اٹھا، وہ 25 سال کی عمر میں اٹھا ہے، نہ ناخن بڑا ہے، نہ مونچھیں بڑی ہیں، نہ ان کی داڑیاں لمبی ہوئی ہیں، چونکہ تو زندہ تھے، مر نہیں گئے تھے، تو زندہ کے تو بال بھی بڑھتے ہیں، ناخن بھی بڑھتے ہیں، لیکن وہ اس طرح اٹھے کہ 300 برس گزر گئے اور 25 برس کا نوجوان 25 سال کی عمر میں اٹھا ہے، 20 برس کا 20 برس کی عمر میں اٹھا ہے، اور وہ کہنے لگے کم لبثنا، بھائی کتنا ٹھہرے ہیں؟ کہ یومن او بعض یومن، لگتا ہے کوئی دن آدھا دن ٹھہرے ہیں،
وہ صحیح کہہ رہے تھے. باہر اللہ تعالیٰ نے وقت کی گھڑی کو چلائے رکھا اور اندر غار میں اس کو سوئچ آف کر دیا, نکال دیا, یہاں وقت کو داخل نہیں ہونے دیا. تو وقت کے گزرنے سے جو بھی اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ ان پر مرتب نہیں ہوئے, تو وہ 20 آدھا ہی دن کے بعد اٹھے ہیں. باہر 300 سال, اندر آدھا دن. یہی کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ برزخ میں کر دیتا ہے, وقت کو ختم کر دیتا ہے, گزرنے کا احساس نہیں ہوتا ہے. تو اس طرح میرے عزیزو, یہ 2 موتیں ہر انسان دیکھتا ہے. یا وہ جنت کے فرشتوں کا استقبال دیکھتا ہے, یا جہنم کے فرشتوں کی مار اور پٹائی کو سہتا ہے. رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے رات کو فوت ہوئی, تو انہوں نے اپنی خادمہ کو بلا کے فرمایا کہ کسی کو بتانا نہیں, جب میں مر جاؤں تو پڑوس میں 2-4 کو بلا کر نا میرا جنازہ پڑھوا دینا, اور جس کرتے میں تہجد پڑھتی تھی وہی میرا کفن بنا دینا, اور صبح بے شک لوگوں کو بتا دینا, میرے مرنے کے بعد میری میت کو رکھنا نہیں, فوراً دبا دینا. تو جب ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے پڑوس کے 2-4-10-20 آدمی بلائے اور ان کو تدفین تجہیز سب کچھ ہو گئی. صبح شور مچا کہ وہ رابعہ بصری کا انتقال ہو گیا. تو اگلے دن وہ خواب میں اس خادمہ کو ملی اور کہا, بیٹی تیری بڑی مہربانی, تو نے میری وصیت کے مطابق عمل کیا. اس نے دیکھا کہ انہوں نے ایک خوبصورت سبز لباس پہنا ہوا ہے. تو وہ فرمانے لگی, انہوں نے سوال کیا کہ آپ کے ساتھ قبر میں کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگی کہ میرے پاس منکر نکیر آئے تھے اور مجھ سے کہنے لگے من رب کی, تیرا رب کون ہے؟ تو میں نے کہا سبحان اللہ, 40 برس جس کو میں نہ بھلا سکی اس کو 4 ہاتھ زمین میں آ کے میں بھول جاؤں گی. ان کا 42 برس کی عمر میں انتقال ہوا تھا. تو وہ کہنے لگے سبحان اللہ, جس کو میں 40 برس نہ بھولا سکی میں اسے 4 ہاتھ زمین کے اندر آ کے بھول جاؤں گی. تو منکر نکیر کہنے لگے اس کا کیا حساب لینا؟ پھر انہوں نے پوچھا کہ وہ آپ کا وہ کرتا کہاں گیا تہجد والا جس میں آپ کو کفن دیا تھا؟ کہا وہ اللہ نے مجھ سے لے لیا ہے اور میرے اعمال کے خزانے میں رکھ دیا ہے. قیامت کے دن میرا وہ کرتا بھی میرے ترازو میں تولا جائے گا اور مجھے یہ لباس پہنایا ہے جو جنت کا لباس ہے. یہ بھی ایک موت ہے. اس طرح بھی لوگ مرتے ہیں. اور دوسری بھی ایک موت ہے, ہمارے علاقے کی بتا رہا ہوں, اپنے علاقے کی. ایک زمیندار مر گیا, اس کی قبر کھودی, ساری بچھوؤں سے بھری ہوئی, ایسے جیسے چیونٹیاں پھر رہی ہوتی. تو انہیں وہ بند کر کے دوسری کھودی, ساری بچھوؤں سے بھری ہوئی. پھر وہ بند کر کے تیسری کھودی, ساری بچھوؤں سے بھری ہوئی. قبرستان میں اتنے بچھو کہاں سے آ گئے؟ یہ زمین کے بچھو نہیں ہے, یہ آخرت کی بلائیں ہیں جس کے ساتھ اب اسے قیامت تک رہنا ہے اور گزارا کرنا ہے. تو یہ 2 طرح کی موتیں روزانہ لوگ مرتے ہیں, روزانہ لوگ مرتے ہیں. جب نماز کا وقت ہوتا ہے ملک الموت ساری دنیا کا چکر لگاتا ہے اور دیکھتا ہے کون پڑھ رہا ہے کون نہیں پڑھ رہا, کون پڑھ رہا ہے کون نہیں پڑھ رہا. جو نماز کی پابندی کرتا ہے اس کی موت آسانی سے ہوتی, جو نماز میں غفلت کرتا ہے اس کے ساتھ موت کے وقت شدت اور سختی اختیار کی جاتی. تو بھائیو, یہ ایک جسم ہے, ایک روح ہے. روح باقی رہنے والی چیز ہے, جسم مٹ جاتا ہے, پھر اللہ سے قیامت کے دن نیا جسم عطا فرمائے گا, ایک نیا جسم دیا جائے گا. روح وہی ہے جو اللہ کے خزانوں میں جمع ہو جاتی ہے. نافرمان کی سیاہ کالی روح ہوتی, فرما بردار کی روشن چمکدار روح ہوتی. تو اللہ نے کچھ تقاضے جسم کے رکھے ہیں اور کچھ روح کے رکھے ہیں. جسم کے تقاضے پورے نہ کرو تو یہ پریشان ہو جاتا ہے, روح کے تقاضے پورے نہ کرو تو یہ پریشان ہو جاتی. روح کی پریشانی جسم سے زیادہ ہے, چونکہ روح کی طاقت جسم سے زیادہ ہے. جسم مٹی سے بنا ہے, اس کی غذا بھی مٹی سے نکلتی ہے. روح آسمان سے ہے, اس کی غذا بھی آسمان سے ہے. روح کا تعلق جب تک اللہ سے نہیں جڑتا اس سے بھوک اور پیاس لگتی رہتی ہے. جسم کو جب تک روٹی اور پانی نہ ملے یہ تڑپتا اور پریشان رہتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں روٹی اور پانی کی طلب کو بے ساختہ رکھ دیا ہے. میں بیان کے دوران بھی پانی پی رہا ہوں, آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرا حلق سوکھ جاتا ہے, مجھے طلب محسوس ہوتی ہے پانی. حلق سوکھتا ہے پانی کی طرف بھاگتے ہیں, بھوک لگتی ہم روٹی کی طرف بھاگتے ہیں. یہ ایک ایسا اندر میں آٹومیٹک سسٹم ہے کہ ہم اس کو آف نہیں کر سکتے. یہ سوتے سوتے بھی بھوک کی وجہ سے آنکھ کھل جاتی, سوتے سوتے پیاس کی وجہ سے آنکھ کھل جاتی ہے. یہ ایسا خود اللہ تعالیٰ نے ساختہ نظام بنایا ہے کہ آپ اپنے جسم میں
روٹی اور پانی کی طلب کو نہیں نکال سکتے۔ میرے عزیزو، ٹھیک اسی طرح اللہ نے انسانی روح میں اپنی طلب رکھ دی ہے اور اپنے رسول کی طلب رکھ دی ہے۔ یہ دو طلب ایسی ہیں کہ یہ آپ کے جسم روح سے نکل نہیں سکتی۔ جیسے بھوکا روٹی نہ کھا لے، پیاسا پانی نہ پی لے، اسے چین نہیں آ سکتا، وہ روح جو اللہ اور اس کے رسول سے نا آشنا ہے، جب تک وہ وہاں تک پہنچ نہیں جاتی اسے چین نہیں آ سکتا، اس کا اندر پریشان رہے گا۔ 1997 میں جب جنید جمشید سے میری پہلی ملاقات ہوئی تو اس نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ مولوی صاحب، ایک پاکستانی نوجوان جس گلیمر کو خوابوں میں دیکھتا ہے، وہ گلیمر تو مجھے زندگی میں ویسے ہی حاصل ہے، میرے چاروں طرف زندگی کا رقص ہے اور میری زندگی کی ہر خواہش، ہر السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مسلم سیرہ۔ ایسے ہی بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ شکریہ۔ تمنا پوری ہے، اس کے باوجود میرے اندر اندھیرا ہے، میرے اندر خلا ہے۔ مجھے لگتا ہے میں وہ کشتی ہوں جس کا کوئی ساحل نہیں، جس کی کوئی سمت نہیں، جس کا کوئی گھاٹ نہیں۔ یہ کیوں ہے؟ میرے ساتھ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک عام لڑکا تو کہتا ہے ہائے کاش یہ ہوتا، اس کو وہ نہیں ہو رہا تو پھر وہ پریشان ہے، ہائے یہ ہوتا، ہائے وہ ہوتا۔ تو میں تو ہائے نہیں کرتا ہوں، میری تو ہر لذت اور خواہش میرے سامنے تشتری میں سجا کے پیش کی جا رہی۔ میں کیوں ایسا کر رہا ہوں؟ میں ہائے ہائے کیوں کر رہا ہوں؟ میرا اندر ویران کیوں ہے؟ میرے اندر میں خلا کیوں ہے؟ یہ وہی خلا ہے کہ وہ روح کی پیاس کو شراب میں بجھانا چاہتا ہے، وہ روح کی پیاس کو لڑکی میں بجھانا چاہتا ہے، وہ روح کی پیاس کو موسیقی سے بجھانا چاہتا ہے، وہ روح کی پیاس کو دنیا کی رعنائیوں میں 5 اسٹار ہوٹلوں سے بجھانا چاہتا ہے۔ روح کیا جانے روٹی کیا ہے، شراب کیا ہے، پانی کیا ہے، عورت کیا ہے، موسیقی کیا ہے، گھنگرو کیا ہے، پائل کیا ہے، چھنکار کیا ہے، روح کو ان چیزوں کی کیا خبر۔ امریکہ میں ہماری ایک جماعت تھی تو 4 لڑکے 2 لڑکیاں، 4 لڑکیاں 2 لڑکے مسلمان ہوئے۔ تو ایک لڑکے کا نام رکھا تھا ابراہیم، اور اس کو جب پڑھایا نا کلمہ، انہوں نے کہا ہائے، ان کے ہائے، اور دونوں ہاتھ یہاں رکھے سینے پر، دل پر، کہا ہائے۔ تو ہمارے ساتھی ہیں ڈاکٹر اختر، وہ کہنے لگا کیا ہوا کیا ہوا؟ کہنے لگا جب سے ہوش سنبھالا یہ جگہ خالی تھی، یہ تیرے کلمہ پڑھانے پر بھر گئی ہے کہ میری خوشی سے ہائے نکل گئی۔ یہ جگہ خالی رہے گی، یہاں شراب نہیں پہنچ سکتی، یہاں نغمہ اور موسیقی نہیں پہنچ سکتی، یہاں تالے لگے ہوئے ہیں، یہاں تک کوئی آواز نہیں جا سکتی۔ دل کے تاروں پر ایک ہی نغمہ چڑھ سکتا ہے اور وہ اللہ کی یاد کا ہے، اور اللہ کی محبت کا ہے، اور اللہ کے رسول کی محبت کا ہے۔ باقی کوئی مضراب ایسا نہیں جو ان تاروں کو چھیڑ سکے، باقی کوئی چیز، آواز ایسی نہیں جو دل کی دنیا پر جا کر دستک دے سکے۔ یہاں بند دروازے ہیں، یہاں صرف اللہ پہنچے گا، اللہ کے رسول کا تعلق پہنچے گا، باقی کوئی چیز یہاں نہیں جا سکتی۔ تو چونکہ آج ہمارا علم غلط ہو گیا ہے، پنکھا بند کرو، ہمارا علم غلط ہو گیا ہے، تو ہم نے ان دنیا کی چیزوں کو سب کچھ سمجھ کر اس کی دوڑ لگانا شروع کر دی ہے۔ تو روح آسمان سے ہے، اس کا تعلق اللہ سے بناؤ بھائیو۔ اللہ کا تعلق پائے بغیر نہ کوئی مرد مکمل ہے نہ کوئی عورت مکمل ہے، اور چونکہ براہ راست اللہ کو کوئی پا نہیں سکتا، چونکہ وہ ہمارے سامنے نہیں، اس کے اور ہمارے درمیان لاکھوں کروڑوں پردے حائل ہیں، تو اللہ اپنے بندوں میں سے ایک کو منتخب کر کے اپنا رسول بناتا ہے، اس پر اپنا آپ کھول دیتا ہے، پھر اسے کہتا ہے جا لوگوں کو بتا کہ یہ زندگی اللہ کو پسند ہے۔ وہ اللہ کا جو رسول ہے وہ بندوں اور رب کے درمیان واسطہ بن جاتا ہے۔ اللہ نے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسا رسول دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا آپ کسی کو نہیں دکھایا۔ موسیٰ علیہ السلام پہ ایک تجلی پڑی، ان کو 40 دن ہوش نہیں آیا، 40 دن اللہ سے ضد کرنے لگے، رب ارنی انظر الیک، اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ یہ ہو نہیں سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی نے فرمایا لاڈلے نبی تھے، اللہ پاک سے ضد کر لیا کرتے تھے۔ پھر کہنے لگے نہیں یا اللہ میں نے ایک دفعہ تو ضرور دیکھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا تم ایسا کرو، میں طور پہ تجلی ڈالوں گا، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، تو میں تجلی ڈالتا ہوں طور پر، اگر طور کھڑا رہا تو تو بھی دیکھ لے گا۔ تو اب اللہ خود سامنے نہیں آیا، صرف ایک تجلی
اللہ کے عرشوں کے اوپر سے آنا شروع ہوئی ہے، بیچ میں آپ فاصلہ گنے، اور پھر وہ آ کر فلما تجلی ربہ للجبل، پھر وہ جبل پر پہاڑ پر آئی ہے، جعلہ دکا، وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر ہواؤں میں بکھر گیا، وخر موسیٰ صعقا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گرے، اور جب ہوش آیا فلما افاقا، ہوش آتے کہنے لگے سبحانک یا اللہ تو پاک بے عیب، میں تیرے بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، میں واقعی نہیں دیکھ سکتا ہوں۔ ہاں کلام کا شرف ملا ہے، زیارت نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کو مکہ سے اٹھایا اور بیت المقدس تک پہنچایا سواری پر، کہ دنیا اسباب کی ہے، یہاں سبب اختیار کیا، سواری کے پر بٹھا کر وہاں پہنچایا، اور اس کے بعد جب اوپر بلایا ہے تو پھر براق کی ضرورت نہیں پڑی، اوپر قدرت کا جہان ہے، اوپر اپنی قدرت سے بلایا ہے۔ یہ بیچ میں دیکھو نا کتنا بڑا، آپ اگر ہوا سے اوپر چلے جاؤ، یہ 500 میل ہوا کا غلاف ہے، اس سے اگر اوپر چلے جائیں گے نا تو آپ خود بم بن کے پھٹ جائیں گے ایک دھماکے کے ساتھ، چونکہ ہر انسان کے اوپر ہوا کا ایک پریشر ہے، کوئی 280 من کے قریب ہر انسان کے اوپر ہوا کا پریشر ہے۔ اس پریشر کو توڑنے کے لیے میرے اندر خود ایک پریشر بنا ہوا ہے جو اس کو توڑ رہا ہے۔ جب یہ ہوا کا پریشر میرے اوپر سے ریلیز ہو جاتا ہے تو میرا اندر کا اپنا پریشر بم کی طرح پھٹے گا اور مجھے پرزے کر دے گا۔ اس لیے وہ خلائی لباس بنایا جاتا ہے جس میں وہ مصنوعی پریشر دیا جاتا ہے تاکہ اوپر جا کر یہ پھٹ نہ جائیں۔ ہمارے نبی جس کرتے اور تہمت میں تھے اسی کرتے اور تہمت سے بیت المقدس سے چلے ہیں اور ہوا کو نہیں پار کیا، 7 آسمان ہی پار کر لی۔ اور پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام نے استقبال کیا ہے، اور دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام نے استقبال کیا ہے، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام نے استقبال کیا ہے، چوتھے پر حضرت ادریس علیہ السلام نے استقبال کیا ہے، 5ویں پر ہارون علیہ السلام نے استقبال کیا، اور 6 پر موسیٰ علیہ السلام نے استقبال کیا، اور 7ویں آسمان پر ایک بیت اللہ دیکھا ہے جس کا طواف ہو رہا ہے۔ استقبال کو کوئی موجود نہیں، ایک بڑے میاں ایسے ٹیک لگا کے بیت اللہ کی یوں ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں، گوٹھ مار کے، دونوں ہاتھوں کے ایسے گوٹھ مار کے بیٹھے ہیں، ان کی سفید داڑھی ہے، وہ نہیں اٹھے ہیں۔ باقی تو نبی بھی سامنے کھڑے ہوتے تھے استقبال کو، لیکن یہ بزرگ نہیں اٹھے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا یہ کون بزرگ ہیں؟ تو جبریل نے کہا یہ آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ آپ خود چل کے آگے گئے ہیں، وہ قریب آئے تو آپ وہ اٹھے اور آپ کو گلے لگایا، ماتھا چوما، پیار کیا۔ سارے نبیوں نے استقبال کے دوران کہا تھا ہمارے بھائی آ گئے، مرحبا ہمارے بھائی آ گئے، لیکن جب ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے فرمایا مرحبا میرا بیٹا آ گیا، مرحبا میرا بیٹا آ گیا ہے۔ اور یہ جو حالانکہ مرتبہ تو ابراہیم علیہ السلام کا چھوٹا ہے، ہمارے نبی کا مرتبہ بلند ہے، لیکن رشتے میں ابراہیم علیہ السلام کا مرتبہ بلند ہے اور ہمارے نبی کا مرتبہ چھوٹا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اوپر جا کر دادا بن رہے ہیں اور یہ نیچے پوتا پڑپوتا بن رہے ہیں، تو رشتے کی نسبت میں آپ چھوٹے ہیں وہ بڑے ہیں۔ مرتبے اور مقام میں تو اللہ کے بعد آپ کا اور آپ کے سامنے کوئی ہے نہیں، بس اوپر اللہ اور نیچے اللہ کا رسول ہے، باقی سب نیچے ہیں۔ لیکن یہ امت کو سبق دینا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ آنے والی یہ جو نسل ہے یہ ماں باپ کے نافرمان ہوں گی، چونکہ انہیں صرف پیسہ کمانا، آپ کا بھی قصور نہیں، آپ کو ٹیکسٹائل سکھائی جا رہی، کوئی ماں باپ کی تعظیم تو نہیں سکھائی جا رہی، اور خود آپ کے ماں باپ نے آپ کو نہیں بتایا کہ ماں کسے کہتے ہیں، باپ کسے کہتے ہیں۔ جس چیز نے بتانا تھا وہ آپ نے پڑھا نہیں، وہ تو دین نے بتانا تھا، قرآن نے بتانا تھا، سیرت نبی نے بتانا، وہ سیرت آپ نے پڑھی نہیں، قرآن آپ نے پڑھا نہیں۔ آپ کا سارا زور لگا پہلے وہ FSC کو پاس کرنے میں، پھر ٹیکسٹائل میں آ گیا تو اب دھاگا کیسے بنتا ہے، آپ کا سارا علم ہے کہ دھاگا کیسے بنتا ہے۔ یہ علم آپ نہیں پڑھ رہے کہ انسان کیسے بنتا ہے، یہ مشین کیسے چلتی ہے آپ یہ سیکھ رہے ہیں، یہ انسان کیسے چلے یہ کسی ادارے میں نہیں سکھایا جا رہا۔ وہ اداروں کا یہ موضوع ہی نہیں کہ انسان بناؤ، اداروں کا موضوع ہے بس روبوٹ بناؤ جنہیں بس دھاگا بنانا آتا ہو، کسی کو دوائی بنانی آتی ہو، کسی کو حل بنانا آتا ہو، کسی کو بم بنانا آتا ہو، کسی کو کپڑا بنانا آتا ہو، کسی کو لوہا بنانا آتا ہو،